أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آج آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. اس کا عنوان ہے توحید اور شرک. یہ عنوان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ تمام دین و اسلام کی عقائد اسی عقیدے پر ہے. توحید کے معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. وہ العزت ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائے. توحید اسلام کی بنیاد ہے. اللہ کو ایک ماننا یعنی یہ ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے طاقتور ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ایسے ظالموں کو قیامت کے دن تک کوئی مددگار نہیں ملنے والا. توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، اور شرک کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو ماننا. مشرکین مکہ اللہ کو ایک تو مانتے تھے، مگر اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اسی لیے وہ قیامت تک مشرکین کہلائیں گے. مگر آج کا مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے، اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، مگر تمام قسم کے شرک کرتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کثرت سے شرک میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود بھی سوائے شرک کے کچھ نہیں کرتے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں. اسی لیے اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے. ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے محمد، اگر تو بھی شرک کرتا تو ہم تیرے بھی اعمال کو برباد کر دیتے اور تجھے بھی سبھی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیتے. یہ مجھ سے اور آپ سے نہیں کہا گیا، بلکہ اس نبی سے کہا گیا ہے. جب کوئی بچہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ نہ بولے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں شرک پر معافی نہیں تو پھر ہم کو کیسی معافی مل سکتی ہے. شرک کرتے اور اس پر توبہ نہ کرے تو اگر کسی شخص نے شرک کیا ہو اور اس پر توبہ کیا، اور اگر اس پر توبہ نہیں کیا اور شرک پر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بتاؤں گی جس سے توحید میں کمی آتی ہے، یعنی شرک ہوتا ہے. پہلا جس سے توحید میں کمی آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے برکتوں کی دعائیں کروانا، اس نیت سے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا. دوسرا، چاند گرہن کے دن ایسا ہوتا ہے اور سورج گرہن کے دن ایسا ہوتا ہے. تیسرا، کسی چیز پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا کہ یہی چیز نقصان یا نفع پہنچا سکتی ہے. چوتھا، تقدیر کو برا بھلا کہنا. پانچواں، وقت کو برا کہنا. چھٹا، زندہ چیز کی تصویر بنا کر اس کو گھروں میں لٹکانا. چیزیں انسان کو شرک تک لے جاتی ہیں. اب وہ چیزیں بتاؤں گی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے جو شرک ہے. پہلا، تعویذ، دھاگا، کوڑھی، منکا، انگوٹھی، حروف مقطعات، گھوڑے کی نال، سکے، کھیلے، لیمبو، انڈے، بلاوے، پتھر. ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں. ان تمام چیزوں کو پہننا، پیسنا اور لٹکانا، ٹھوکنا، جلانا، چاٹنا، چومنا اس نیت سے کہ یہی ہماری حفاظت کریں گے، شیطان کو ہم سے دور بھگائیں گے، گھروں میں خیر و برکت لائیں گے. یہ تمام چیزیں شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے قربانی کرنا، نظر اور نیاز کرنا، منتیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، طرح تعویذ پہننا، یہ بھی شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے دعائیں مانگنا، جیسا کہ مزاروں پر جا کے دعائیں مانگنا، درگاہ پر جا کے دعائیں مانگنا، بچوں کو کالا ٹکا لگانا اس نیت سے کہ یہ ان کی حفاظت کریں گے. بچوں کے ہاتھوں اور پیروں میں دھاگے باندھنا، اس
کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ جانتے ہوں گے میں نے آپ کو صرف یہاں پہ کچھ باتیں بتائی ہے. اس میں امت مسلمہ کثرت سے شرک میں مبتلا. اگر اللہ کو شافی شفا دینے والا مانتے ہو تو اپنے ہاتھوں اور گلے سے لال پیلے کالے دھاگے تعویذ کڑے اتار کر پھینکنے پڑیں گے. اور کان کھول کے سن لو کہ پوری دنیا کے دھاگے تعویذ پھٹکر شفا نہیں دے سکتے. کو کالا ٹکا نہ لگاتے ہوئے تعویذ اور دھاگا نہ باندھتے ہوئے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں کہ صبح و شام کے وہ اپنے بچوں پر دم کرے تاکہ شیاطین اور حاسدین کی نظر سے محفوظ رہے اور شرک سے بچے. شرک دنیا کا بدترین گناہ ہے, اسی لیے توبہ کرے اور اس کو بھی نہ کرے, خود بھی بچے اور اپنے اولادوں کو بھی بچائے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرے کہ جو بھی شرک ہوا ہے اس کو معاف کرے اور آئندہ اس شرک کو دوبارہ نہ کرے اور آنے والی زندگی میں تمام قسم سے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کی شرک اور بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.